قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. ہمارے محترم ناظرین، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کو عوامی تجوید کورس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے یہ بات کہ تجوید کورس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ تجوید کے قواعد پر مشتمل تھا، جو کہ بحمد اللہ تعالی مکمل ہوا۔ اب ہم تجویدی کورس کے دوسرے حصہ یعنی نورانی قاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے نورانی قاعدہ کا تعارف اور نورانی قاعدے کے مصنف کا تعارف، نورانی قاعدے کی خصوصیات اور نورانی قاعدے کے اغراض و مقاصد پڑھی تھی، اور ہم نے آپ کے سامنے اختصاراً یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ نورانی قاعدے کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ مفردات کا، دوسرا حصہ حرکات تنوین، تیسرا حصہ جزم، چوتھا حصہ کھڑی حرکات مد و لین، پانچواں حصہ تشدید، اور آخر میں خاتمہ ہم پڑھیں گے۔ یہ کل 6 حصے ہیں۔ آج ہم پہلا حصہ یعنی مفردات شروع کر رہے ہیں، اور مفردات میں سے بھی پہلی تختی اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 پارٹ اس کے بنائے ہیں۔ آج کے سبق کے اجمالی عنوانات: مفردات کسے کہتے ہیں، پہلی تختی کو پڑھنے کے 5 طریقے، ہر حرف میں 3 طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، حروف تہجی میں ممکنہ غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی صحیح ادائیگی۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات یہ جمع ہے مفرد کی۔ مفرد کا معنی اکیلا، یعنی حروف تہجی جو پہلی تختی ہے اس میں جتنے حروف لکھے گئے ہیں وہ سارے مکمل اکیلے اکیلے لکھے ہوئے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، یہ ایک ہی حرف لکھا گیا ہے۔ اس اکیلے اکیلے حرف کی وجہ سے اس تختی کو مفردات کہتے ہیں۔ پہلی تختی کو پڑھنے کے 5 طریقے: نمبر 1 سادہ پڑھنا، نمبر 2 موٹے حروف، نرم حروف اور سیٹی والے حروف، نمبر 3 مد والے حروف، نمبر 4 ہم آواز حروف، اور نمبر 5 اجرا، یعنی تختی جب مکمل ہو جائے گی تو پھر مکمل قرآن مجید سے حروف تہجی کا اجرا کرانا۔ نمبر 1 سادہ پڑھنا، یعنی الف سے لے کر یا تک مکمل تختی شروع سے لے کے آخر تک حروف کے مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے حرف کی صحیح ادائیگی کرنا۔ دوسرا طریقہ موٹے حروف، سیٹی والے حروف اور نرم حروف۔ موٹے حروف کل 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ نوٹ: را اصل میں موٹی ہوتی ہے، اس لیے را کو جب مطلقاً پڑھیں گے تو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ سیٹی والے حروف، سیٹی والے حروف کل 3 ہیں: ز، سین، صاد۔ نرم حروف کل 3 ہیں: ث، ذال اور ظا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے نورانی قاعدے کی پہلی تختی کو پڑھنے کا۔ تیسرا طریقہ مد والے حروف، یعنی وہ حروف جن میں مد کر کے پڑھتے ہیں، وہ کل 15 ہیں: جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون،
15 حروف ہیں، چونکہ ان کے درمیان والا جو حرف ہے وہ حروف مدہ ہے اور اس کے بعد سبب مد پایا جا رہا ہے، اس لیے ان 15 حروف کے پڑھتے ہوئے ان پر مد کر کے پڑھتے ہیں۔ چوتھا طریقہ ہم آواز حروف، یعنی وہ حروف جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں اور وہ کل 15 حروف ہیں۔ تا، قا، ثا، سین، صاد، ح، ہ، ذال، ذا، ضاد، ظا، عین، حمزہ، قاف، کاف، یہ کل 15 حروف ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں۔ پانچواں اور آخری طریقہ اجرا، یعنی 4 طریقوں سے پڑھنے کے بعد 5ویں طریقے میں مکمل قرآن پاک سے حروف تہجی کا اجرا کرایا جائے گا تاکہ حرف بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ یہ کل 5 طریقے ہیں جن طریقوں سے ہم انشاءاللہ پہلی تختی نورانی قاعدے کی پڑھیں گے۔ چوتھی بات، حروف تہجی کی ممکنہ غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی صحیح ادا۔ 29 حروف تہجی ہیں جو آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ہر حرف کی ممکنہ غلطی، یعنی اس حرف میں کون کون سی غلطی ہم کرتے ہیں وہ ذکر کی جائیں گی، اور اس کے بعد اس کی صحیح ادا بتائی جائے گی۔ جب آپ کے سامنے غلط طریقہ بھی آ جائے گا اور صحیح طریقہ بھی، تو دونوں کے موازنے سے انشاءاللہ حرف بہتر کرنا، حرف کی ادائیگی درست کرنا آسان ہوگا۔ اب آپ کے سامنے حروف شروع کیے جاتے ہیں۔ پہلا حرف الف۔ الف میں پائی جانے والی ممکنہ غلطی: نمبر 1، حمزہ کو کھینچ کر پڑھنا جیسے الف۔ نمبر 2، لام کو کھینچ کر پڑھنا جیسے الیف۔ نمبر 3، فا کو سختی سے پڑھنا الف۔ یہ الف میں پائی جانے والی ممکنہ غلطی ہے۔ صحیح اس کی ادا یہ ہے کہ الف کو جوف دہن یعنی منہ کے خلا سے، حمزہ کو اور لام کو بغیر کھینچے فا کو نرمی سے ادا کرنا جیسے الف الف، یہ اس کی صحیح ادا ہے۔ نمبر 2، با۔ با میں پائی جانے والی ممکنہ غلطی: نمبر 1، نرمی سے پڑھنا۔ نمبر 2، شروع میں مشدد پڑھنا۔ نمبر 3، آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز نکالنا۔ نمبر 4، با کو پا پڑھنا جیسے پا یا با، با یا با، یہ ممکنہ غلطی ہے۔ صحیح اس کی ادا یہ ہے کہ با کے ہونٹوں کے تلی والے حصے کو آپس میں ملا کر سختی کے ساتھ ادا کرنا، ایک الف سے زائد نہ کھینچنا، آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز نہ نکالنا جیسے با با، یہ اس کی صحیح ادا ہے۔ نمبر 3، تا کی ممکنہ غلطی: نمبر 1، تا کو شروع میں مشدد پڑھنا جیسے تا۔ نمبر 2، ایک الف سے زائد کھینچنا۔ نمبر 3، آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز نکالنا۔ تا کی صحیح ادا یہ ہے کہ زبان کے نوک ثنائے علیہ کی جڑ پہ لگا کر تا کو سختی سے ادا کریں، ایک الف سے زائد نہ کھینچیں، آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز بھی نہ نکالیں جیسے تا تا۔ نمبر 4، ثا۔ ثا کی ممکنہ غلطی: نمبر 1، سختی سے پڑھنا۔ نمبر 2، سیٹی کی آواز نکالنا۔ نمبر 3، آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز نکالنا۔ نمبر 4، ایک الف سے زائد پڑھنا جیسے سا سا سا۔ صحیح اس کی ادا یہ ہے کہ ثا کو نرمی سے ادا کریں، زبان کو نرم کر کے زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندر والے کنارے سے لگا کر نرمی سے ادا کریں، آخر میں ہا اور حمزہ کی آواز بھی نہ آئے، ایک الف سے زائد بھی نہ کھینچیں اور شروع میں مشدد بھی نہ پڑھیں جیسے
ثا یہ اس کی صحیح ادا ہے، با، تا اور ثا۔ اسی طرح آگے وہ حروف جن پر مد کر کے نہیں پڑھنی، ان کے آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز نہ نکالنے کی جو وجہ ہے کہ آخر میں الف ہے اور الف حروف مدہ میں سے ہے، حروف مدہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں، اس لیے آخر میں اس طرح نرمی سے حرف کو ختم کریں گے کہ آخری حرف ہوا پر ختم ہو، نہ یہ کہ اس کے اندر حمزہ یا ہا کی آواز پیدا ہو۔ نمبر 5 جیم۔ جیم کی ممکنہ غلطی: نمبر 1 چے کی آواز نکالنا، نمبر 2 چبا کر پڑھنا، نمبر 3 مجہول پڑھنا، نمبر 4 ناک میں پڑھنا، نمبر 5 الف سے زیادہ لمبا نہ کرنا، جیسے چیم یا جیم، اسی طرح چیم یا جیم۔ مثل جیل کے، جیل یہ مجہول کی علامت ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے لیکن مجہول نہیں پڑھیں گے۔ صحیح اس کی ادا یہ ہے کہ جیم کو سخت کرتے ہوئے معروف طریقے سے پڑھیں کہ حرف شروع میں مشدد بھی نہ ہو اور حرف غیر بھی نہ بنے، ایک الف سے زائد لمبا کرتے ہوئے مد کر کے پڑھیں گے، جیسے جیم جیم۔ مثل جھیل کے، کہ جیسے جھیل کی آواز ہوتی ہے اسی طرح جیم کی آواز نکالنی ہے۔ چھٹا حرف ہا۔ ہا کی ممکنہ غلطی یہ ہے کہ ہا اس کو عکس حلق سے ادا کرنا جہاں سے ہا نکلتا ہے، وسط حلق سے آواز دبا کر پڑھنا، ایک الف سے زائد لمبا کر کے پڑھنا، آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز نکالنا، جیسے ہا یا ہا یا ہا۔ یہ اس کی غلط ادا ہے۔ صحیح اس کی ادا یہ ہے کہ ہا کو وسط حلق سے نرمی سے ادا کر کے پڑھیں گے کہ آخر میں حمزہ ہا کی آواز بھی نہ آئے اور ایک الف سے زائد لمبا بھی نہ کیا جائے، جیسے ہا ہا۔ نمبر 7 خا۔ خا کی ممکنہ غلطی یہ ہے کہ خا کو سختی سے پڑھا جائے، صفت خیخوخت، یعنی جب ہم خا کو ادا کرتے ہیں تو ادائیگی میں یہ آواز آتی ہے، اس کی آواز میں مبالغہ کرنا۔ نمبر 3 خا پڑھتے ہوئے آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز نکالنا۔ نمبر 4 ایک الف سے زائد لمبا کرنا، جیسے خا خا۔ صحیح اس کی ادا یہ ہے کہ خا کو نرم کرتے ہوئے ادنی حلق سے اس طرح ادا کریں کہ آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز بھی نہ آئے، ایک الف سے زائد لمبا بھی نہ پڑھا جائے، جیسے خا خا۔ ایک غلطی اس میں یہ بھی ہے کہ موٹے حروف کو ادا کرتے ہوئے ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں۔ ہونٹوں کو گول کرنے سے بچانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم منہ کھول کر پورے منہ میں آواز بھر کر پڑھیں تاکہ ہونٹ ہلے بھی نہیں اور ہونٹ گول بھی نہ ہو، جیسے خا خا۔ یہ خا کی صحیح ادا ہے۔ نمبر 8 دال۔ دال کی ممکنہ غلطی یہ کہ دال کو شروع میں مشدد پڑھنا، آخر میں لام کو ہلا کر پڑھنا اور ایک الف سے زائد لمبا نہ کرنا۔ صحیح اس کی ادائیگی یہ ہے کہ دال کو سختی سے بغیر رکے پڑھیں کہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ پہ لگے، اور مد کر کے پڑھیں گے، آخر میں لام کو ہلائیں گے نہیں، جیسے دال دال۔ یہ اس کی صحیح ادا ہے۔ غلط ادا یہ ہے دال دال، شروع میں مشدد کر کے پڑھیں یا آخر میں لام کو ہلائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 9 ذال۔ ذال کی ممکنہ غلطی یہ کہ ذال کو سخت کر کے پڑھیں، سیٹی کی آواز نہ نکالیں، آخر میں لام کو ہلا کر پڑھیں، مد نہ کریں، جیسے زال زال زال۔ صحیح اس کی ادا یہ ہے کہ ذال کو نرم کر کے اس طرح ادا کریں کہ لام بھی نہ ہلے،
شروع میں مشدد بھی نہ ہو، سیٹی کی آواز بھی نہ نکلے، اور مد کر کے پڑھیں، جیسے ذال ذال، یہ اس کی صحیح ادا ہے۔ 10واں حرف را۔ را کی ممکنہ غلطی یہ کہ زبان کی جڑ اوپر لگانا کہ اس میں قاف کی آواز آنے لگ جائے، یا اتنا موٹا کرنا کہ اس میں غین کی آواز آنے لگ جائے۔ اسی طرح آخر میں جھٹکا دینا، ایک الف سے زائد مد کرنا۔ صحیح اس کی ادا یہ ہے کہ را اتنا پر بھی نہ کریں کہ وہ حرف غیر بن جائے، اور اتنا باریک بھی نہ کریں کہ اس کی تفخیم ہی برقرار نہ رہے۔ را کے متعلق یہ بات سمجھیں گے کہ را کی جو صفت ہے وہ صفت استفعال اور صفت انفتاح ہے، یعنی اس میں استعلا بھی نہیں پائی جا رہی اور اطباق بھی نہیں پائی جا رہی۔ اس لیے را کے موٹا کرنے میں صرف اتنے سے خیال رکھنا ہے کہ را مفخم ادا ہو، باقی صفت استعلا کی طرح کہ زبان کی جڑ اوپر اٹھانا یا وسط سے زبان اوپر لگانا اطباق کی طرح یہ ٹھیک نہیں ہے، کہ اس کی وجہ سے حرف بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے را کی صحیح ادا یہ ہے را را، کہ زبان کو مخرج میں لگاتے ہوئے را کو ادا کریں۔ ہمارے نورانی قاعدے کے 5 طریقوں میں سے پہلا جو طریقہ تھا سادہ پڑھنا، اس کے کل 3 پارٹ بنائے تھے۔ پہلے پارٹ میں ہم نے کل 10 حروف رکھے الف سے لے کر را تک، تو وہ بحمد اللہ تعالی مکمل ہوا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني في قلبي